پاکستان میں خواتین کی صحت اچھی نہیں ہے۔ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہوں، ان کی صحت کے کافی مسائل ہیں، جس کی بنیادی وجہ ان کی وہ خوراک ہے جو وہ استعمال کرتی ہیں، جن سے صحت خراب ہو جاتی ہے، اور اس دوران وہ چیزیں کھانی بند کر دیتی ہیں جو ان کی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ایک صحت مند ماں ہی صحت مند بچے کو جنم دیتی ہے۔ ان ماؤں کے مندرجہ ذیل مسائل ہوتے ہیں۔ کچھ خواتین حمل سے پہلے ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اکثر دوران حمل خواتین ڈپریشن یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت کے ساتھ ساتھ آنے والے بچے کی صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین مختلف جلدی اور جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں۔ ان سب کا ایک ہی حل ہے، سب سے پہلے اس ذہنی دباؤ کو کم کیا جائے۔ اس حالت میں عام طور پر بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ یہ کوئی مستقل بیماری نہیں ہوتی، بلکہ وقتی طور پہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جو خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے۔ دوران حمل بعض عورتوں کی جلد پر جھریاں اور مہاسے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ عموماً جلد کی خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پریشان ہونے کی بجائے جلد کو دھونے کے بعد کسی اچھے سکن کلینزنگ لوشن سے مساج کریں۔ اس سے جلد خشک ہونے سے بھی بچ جائے گی اور جھریوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ اکثر اوقات دوران حمل عورتوں کے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ سب تبدیلیاں ہارمونز کی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اگر آپ بالوں کو شیمپو کر کے کوئی اچھا سا کنڈیشنر استعمال کریں تو دوران حمل بالوں کے گرنے سے بچ سکتے ہیں۔ اکثر اوقات دوران حمل شوگر بڑھ جاتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس دوران ہیپاٹائٹس بی اور سی ہونے کا خدا نخواستہ ہیپاٹائٹس کے بھی چانس بڑھ جاتے ہیں۔ بہتر ہے اپنا خیال رکھا جائے اور اپنی قوت مدافعت بڑھانے والی خوراک استعمال کی جائے۔ ان سب بیماریوں کے علاج کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ واک اور ہلکی ورزش ضرور کریں۔ دوران حمل ورزش بھی کرنی چاہیے جو آپ کو تندرست اور صحت مند رکھتی ہے۔ ایروبکس، اگر آپ جم جا سکتی ہیں تو جمناسٹک یا گھر میں ہی کر سکتی ہیں۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ دوران حمل بہترین ورزش پیدل چلنا ہے۔ نہایت آرام اور سہولت کے ساتھ مقررہ وقت پر گھر کے صحن، برآمدے یا لان میں 20 منٹ سے 30 منٹ تک واک کریں۔ ضروری نہیں یہ ایک ہی وقت میں کی جائے، آپ 15 منٹ صبح اور 15 منٹ شام کو بھی واک کر سکتی ہیں۔ واک یا ٹہلنے کے دوران اپنے شوہر یا کسی قریبی دوست کو ساتھ رکھیں تاکہ وہ دوران واک آپ سے گپ شپ جو منفی نہ ہو بلکہ اچھی باتیں کرے، جس سے واک کا لطف بھی دوبالا ہو جائے گا اور ذہنی تناؤ بھی کم ہو جائے گا۔ کھلی جگہ واک کرنے اور لمبے گہرے سانس لینے سے آکسیجن خون میں جذب ہو جاتی ہے، جو نہ صرف ماں بلکہ آنے والے بچے کی صحت پر بھی اچھے اثرات مرتب کرتی ہے۔ ٹہلنے کے ساتھ ساتھ گردن اور کندھوں کی ورزش بھی کرنی چاہیے، جس سے گردن اور کندھوں کے کھچاؤ اور کشیدگی بھی کم ہوتی ہے۔ یہ ورزش بھی نہایت آرام سے گھر پہ کی جا سکتی ہے۔ دوران حمل صحت بخش غذا کا استعمال، حمل کے دوران صحت بخش غذا کھانے اور لگاتار جسمانی ورزش کرنے سے نہ صرف آپ کی بلکہ آنے والے بچے کی بھی صحت اچھی ہوتی ہے۔ اس سے بچے کا اور آپ کا صحت مند وزن بڑھتا ہے۔ اس کا اثر بچے کی صحت پر تا زندگی رہتا ہے۔ دوران حمل شوگر اور بلڈ پریشر نارمل رہتے ہیں۔ بے ضابطہ کھانا کھانے سے اور بھوک رہنے سے پرہیز کریں۔ کھانے میں سب کچھ شامل کریں، مثلا اناج، چاول، پاستا، روٹی، سب آپ کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ ان سب میں وٹامن سی شامل ہے۔ سالم اناج والی غذائیں اور وٹامن غذائی نشاستہ سے بھرپور ہوتی ہے جو دوران حمل قبض سے بچاتی ہے۔ سبزیاں اور پھل وٹامن اور معدنیات کے اچھے ذرائع ہیں۔ پتوں والی سبزیاں بھی فولک ایسڈ سے بھرپور ہوتی ہیں۔ یہ آئرن، نارنجی اور کینو جیسے پھل وٹامن سی جذب کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ رنگین ترکاریوں اور پروٹین پھلوں میں موجود وٹامن اے حاصل کرتے ہیں، جیسے کدو، ٹماٹر، گہرے ہرے رنگ کی سبزیاں اس میں شامل ہیں۔ گوشت، مچھلی اور انڈے، ان میں اکثر انڈے، مچھلی، اخروٹ اور بیج شامل ہیں۔ ان میں پروٹین، آئرن اور وٹامن
B12 حاصل کرنے کے لیے اپنی خوراک میں بغیر چربی کے گوشت مرغی کا استعمال کریں۔ نمک اور چینی کم سے کم استعمال کریں۔ روزانہ پانی زیادہ مقدار میں پئیں۔ تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں جس میں نوڈلز، آئس کریم، کینڈی، بسکٹس، سافٹ ڈرنکس، سوڈا اور دیگر مشروبات سے پرہیز کریں۔ حاملہ خواتین کی بد پرہیزی ان کے آنے والے بچے کے لیے انتہائی سنگین ثابت ہو سکتی ہے، جس کا برا اثر ان بچوں کی پوری زندگی پہ رہے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے موٹاپے کی شکار خواتین کے لیے انتہائی سنگین وارننگ ہے۔ برطانوی ماہرین کا کہنا ہے خواتین کو بچہ پیدا کرنے سے پہلے اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے اور موٹاپے میں کمی لانی چاہیے، کیونکہ موٹاپے کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچے سن بلوغت میں ہی ہارٹ اٹیک، دمے اور دماغی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ موٹاپے کی وجہ سے شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک جیسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے خواتین حاملہ ہونے سے پہلے اپنی صحت ٹھیک کریں تاکہ متوقع بچے کی صحت بھی ٹھیک رہے اور ہم صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ اکثر خواتین کو ڈیلیوری کے دوران خون کی ضرورت بھی پڑتی ہے، جس کی عام طور پہ یہ وجہ ہوتی ہے ہیموگلوبن کم ہوتا ہے۔ ایچ بی کی اس کمی پہ عورتوں کا قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ انار، گاجر اور چقندر کا جوس پیا جائے تاکہ کسی دوسرے سے عطیہ خون نہ لینا پڑے۔ یہ ضرورت کے تحت لگانا ٹھیک ہے مگر 100% محفوظ نہیں ہے۔ اس بارے میں ہماری خواتین کو معلومات بہت کم ہیں۔ ان کی آگہی کے پروگرام اور سیمینار کیے جانے چاہیے۔ ذہین اور فتین اولاد کی خواہش کس ماں باپ کو نہیں ہوتی، اور پھر اس پہ آپ کا کوئی اسپیشل نہ تو خرچہ آتا ہے اور نہ ہی کوئی مشکل کام کرنا پڑتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی دوائی ہے، نہ کوئی آپریشن۔ یہ صرف اور صرف اپنی خوراک کو میانہ روی اور دانش مندانہ استعمال اور انتخاب سے ہی یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے۔ ان کے بچے دماغی طور پر ان بچوں سے بہتر ہوتے ہیں جن کی مائیں پھل نہیں کھاتی ہیں۔ جو مائیں پھل استعمال کرتی ہیں ان کے بچے نہ صرف ذہین ہوتے ہیں بلکہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں۔ پھلوں کا استعمال بچوں کی دماغی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ بہت پہلے ایک تحقیق کی گئی اور کہا گیا کہ مچھلی استعمال کرنے سے بچے ذہین ہوتے ہیں، مگر حالیہ تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پھل مچھلی سے زیادہ بہتر ہے۔ بچے کی دماغی صلاحیت پر مختلف قسم کی غذاؤں کے اثرات کا مطالعہ کیا گیا اور بار بار کے تجربے سے ثابت ہوا ان ماؤں کے بچے ذہین ہیں جو پھل کھاتی تھیں۔ پاکستان میں کشمیری ماؤں کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ وہ زیادہ پھل کھاتی ہیں، ان کے بچے خوبصورت اور ذہین ہوتے ہیں۔ ایک اور بھی فائدہ ہے پھل کھانے کا، وزن بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ بلا وجہ کے موٹاپے سے آپ بچ جاتے ہیں۔